جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو گئی تو ان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ تو ایک دن حضور ان سے ملاقات کے لیے گئے تو جب واپس پلٹنے لگے تو بے ساختہ جذبات محبت میں حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کے میرا جی چاہتا تھا کاش کہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا اور میں روزانہ آتے جاتے تم سے ملاقات کر لیا کرتا۔ اب کتنا دور گھر تھا اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جو آج کرنٹ مسجد نبوی کا احاطہ ہے یہ پورا شہر مدینہ ہے، اور جو جنت البقیع کا جو قبرستان آپ کو روضہ انور کے بالکل قریب دکھائی دیتا ہے، جو قبرستان ہوتے تھے وہ شہر سے باہر ہوا کرتے تھے، یعنی مدینہ جو بستی تھی یہ بالکل مختصر سی تھوڑی سی جگہ تھی۔ اب اسی بستی کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا۔ حضور گئے اور کتنا دور آپ سمجھ کے بات کو کہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن ملاقات کر کے جب واپس پلٹنے لگے تو بے ساختہ زبان سے نکلا کہ فاطمہ کاش آپ کا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا تو میں آتے جاتے آپ سے ملاقات کر لیا کرتا۔ جب یہ محبت کے جذبات دیکھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ کے گھر کے قریب ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات ہیں، اگر آپ ان سے کہیں تو وہ ہمارے گھر کے ساتھ اپنا گھر تبدیل کر لیں تو ہم آپ کی جو ہے وہ قربت میں قریب تشریف لے آئیں گے۔ تو جب سیدہ یہ بات کہی تو حضور فرمائے کہ فاطمہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے غلام اور اپنے صحابی کو یہ کہوں کہ میری بیٹی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر تبدیل کر لو۔ یہاں سے حضور علیہ السلام کا اسوہ کاملہ جو ہے مجھے اور آپ کو کتنا کچھ سکھاتا ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں، جو پیران عظام ہیں، وہ اپنے عقیدت مندوں کے لحاظ سے کس قدر ان کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، جبکہ صحابہ تو وہ ہیں جو ہر لمحے یہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہوں، اور جن سے بات کہنی ہے وہ کوئی پرائے نہیں ہے، وہ اپنے ہیں، اور مفت میں مکان نہیں لینا بلکہ گھر کے ساتھ گھر تبدیل کرنا ہے۔ لیکن حضور فرمایا کہ فاطمہ مجھے اس بات سے حیا آتا ہے کہ میں حارثہ بن نعمان کو یہ بات کہوں، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی اپنے کردار کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ اگر آج منبر و محراب کی آواز سے تاثیر کا نور ختم ہو گیا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو شخص ہمارے قریب ہوا ہم نے اس سے مال لوٹا اور بہانے تراش کر مختلف قسم کے ہیلے وسیلے بنا کر ہم نے لوگوں سے نوٹ جب بٹورے تو لوگ نتیجتاً دین سے دور ہو گئے۔ جب تک کوئی شخص اپنے کردار کی حفاظت نہیں کرتا، میرے استاذ المکرم جب ہمیں نصیحت فرماتے تو دو باتوں کی ضرور نصیحت فرماتے۔ آپ فرماتے بیٹا ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے اور لوگ اس کو دین نہ سمجھ لیں، اور دوسری بیٹا اپنے ہاتھ کی حفاظت کرنا کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے تمہارا ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کی تم حفاظت کرنا، اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی، دیکھنا اللہ تمہاری زبان میں تاثیر کا نور رکھ دے گا۔ تو لہٰذا اہل علم کے لیے، علماء کے لیے، پیران عظام کے لیے، واعظ و نصیحت کی مسند پر بیٹھنے والے کے لیے اس کا کردار زیادہ جو ہے وہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کی تو حضور میں فاطمہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے غلام کو یہ کہوں کہ میری بیٹی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر تبدیل کر لوں۔ لیکن 2-4-10 دن گزرے کہ کسی طریقے سے یہ بات جو ہے وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ کے گھر کے قریب آ جائے، تو حضور یہ میرے مکان ہیں، حضور یہ میرے نہیں ہیں، یہ حضور آپ کے ہی ہیں، میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، حضور آپ جس مکان پر ہاتھ رکھیں میں وہ پیش کرتا ہوں۔ تو پھر ان کا مکان جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور ان کا مکان حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ لیا۔ تو اس طرح جب جو ہے وہ گھروں کا تبادلہ ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور کے بالکل قربت میں آ گیا۔ پھر حضور جب بھی فجر کی نماز کے لیے نکلا کرتے تو حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے اور حضور فرماتے کہ یا اہل بیت محمد، اے محمد کے گھر والو
نماز نماز نماز. یہاں سے سیرت کا یہ روشن پہلو مجھے اور آپ کو کتنا کچھ سکھا رہا ہے کہ حضور اپنی بیٹی کا گھر قریب لائے اور پھر ساری زندگی حضور فجر کی نماز کے وقت اس طرح سے دستک دے کر اپنی بیٹی کو نماز کی تلقین کیا کرتے. جبکہ بیٹی پہلے وہ ہیں جو اس قدر قیام و لیل کرتی ہیں اور راتوں کو اس قدر طویل سجدے کرتی ہیں کہ ایک دن عرض کرتی ہیں کہ مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی پورا نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے. کوئی ایک رات ایسی بھی بنا دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کے سجدہ کر لے. خود اس قدر تربیت کر چکے ہیں حضور, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے, نماز کا حکم دیجئے. یہاں سے میں اور آپ اپنے گھروں کے اوپر بھی غور کریں. اگر ہمیں اللہ نے توفیق سجدہ دی ہے اور صبح کے وقت ہمارے گھر میں کوئی شخص اٹھ کر سجدہ نہیں کرتا ہے تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم محبت کے پیرائے میں ان کو کھینچ کر مسجد کا رستہ دکھائیں. اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر مصلی بچھائیں, اپنی بیٹیوں, اپنے بہنوں اور اپنی اولادوں کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ ہمیں واضح کہا گیا آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لہٰذا اولاد نہ آئے مسجد میں پھر بھی ہمیں وصیت کا حکم ہے اور ہمارے سامنے سیرت رسول کا یہ روشن پہلو موجود ہے.